روز ہی 3 دن ہو گیا ہم باہر بیٹھ رہے ہیں۔ اگر کلاس کے اندر بیٹھیں گے تو چھت وغیرہ گر سکتی ہے، تو اس طرح سے ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سکول ہے جو گورنمنٹ کا سکول ہے، لیکن گورنمنٹ کے سکول میں سہولیات کا فقدان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری تصور۔ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے۔ تعلیم حاصل کرو چاہے چائنا جانا پڑے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ جہلم جیسے ترقی یافتہ شہر میں آج بھی ایک ایسا سکول موجود ہے جہاں پر سکول کی چھت تو موجود ہے لیکن خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ بچے موسم سرد میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم حاصل کرنے میں مجبور ہیں۔ والدین ایک ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں، بچے بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ والدین موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے گا جی، آپ یہاں بھی کیا کرنے آئے ہیں؟ کوئی بچے آپ کے اسٹڈی یہاں پہ کر رہے ہیں؟ کیا اس حوالے سے؟ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں۔ اسکول انتظامیہ نے ہمیں بتایا کہ جی بلڈنگ بہت خطرناک ہو چکی ہے، چھت گر رہی ہے، تو ہم تو اس لیے آئے کہ بچے ہمارے محفوظ ہے بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ بچے ہم نے آ کے دیکھا بچے کھلے آسمان کے نیچے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ آپ نے کسی نوٹس وغیرہ انہوں نے دیا یا کوئی درخواست وغیرہ دی ہے، یا انتظامیہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اسکول ٹیچرز کیا کہتے ہیں؟ اسکول ٹیچر تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انتظامیہ سے بات کی ہے، انہوں نے اس کا متبادل انہوں نے کہا کہ ہمیں متبادل ایک اسکول کا بولا ہے، لیکن وہاں پہ وہ کوئی پرنسپل صاحب ہیں، کوئی ان کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس وجہ سے ہمیں اب کوئی سیدھی بات نہیں کر رہے۔ علم کو تو روشن کہا گیا ہے، جی کیا علم یہ ہے کہ باقی کچھ ڈسٹنس کے اوپر ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہے، باقی بہت زیادہ اس طرح انسٹیٹیوٹ ہیں، ڈی او مردانہ کا ساتھ رائٹ سائڈ پہ دفتر ہے، تو کیا انتظامیہ نے اس حوالے سے توجہ نہیں دینی کہ ہمارے بچے، ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، تو کیا اپنے بچوں کو ہم نے اس طرح ان کا مستقبل تاریک کرنا ہے؟ ہم نے اس حوالے سے بتائیے گا۔ یہ کیا کہہ سکتے ہیں جی، اب بچوں کو تعلیم دیں، بچے تو سب کے سنجے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ان بچوں کو بالکل اکیلا کر دیا کہ ٹھیک ہے جی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے پڑھیں۔ یہ تو سی او صاحب کا کام بنتا ہے نا کہ جی آگے وزٹ کریں، وہ دیکھیں آگے کہ بچے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بارش ہو جائے خدا نہ خواستہ تو بچے کہاں پہ جائیں گے؟ انہوں نے بچوں کو چھٹی دینی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ان سائڈ کا بھی سارا اسکول کا ویو دکھاؤں گا، اندر چلیں گے۔ آج تو دھوپ یہاں پہ موجود ہے، لیکن جب بچے صبح گھر سے نکلتے ہیں، یہاں پہ بیٹھتے ہیں، دھوپ نہیں موجود ہوتی، اس وقت بچے کس طرح سخت سردی ہے یہ، اور کس طرح بچے سارا کرتے ہوں گے، پڑھائی حاصل کرتے ہوں گے، اسٹڈی کرتے ہوں گے، اور پھر ابھی تو دھوپ موجود ہے، بچے بیٹھے ہوئے، وہ اندر کا سارا آپ کو منظر بتاؤں گا۔ مجھے بتائیے گا کتنے بچے آپ کے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ میرا ایک بچہ پڑھ رہا ہے ابھی یہاں پہ۔ تو گھر آ کے انہوں بچہ کچھ کہتا تو ہوگا نا آپ کو کہ بابا میں نے اسکول میں نہیں جانا، مجھے کسی اور اسکول میں ڈالیں؟ وہ تو کہتے ہیں، لیکن ہم بھی کیا کریں، ہماری اتنی ریسورسز نہیں ہے کہ ہم بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا سکیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کے اخراجات آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ ہیں۔ اگر آپ نے اساتذہ کو کہا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ ہم بات کریں گے ڈپٹی کمشنر سے یا متعلقہ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے، تو کیا آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جی وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے آگے بات کی ہے، لیکن وہ آگے سے کوئی رسپانس نہیں دے رہے ہمیں۔ میں آپ کو ان سائڈ کا ویو دکھاتا ہوں، آپ نے والدین کی گفتگو سنی، اور یہ وہ سکول ہے جی، میرا کیمرہ مین ساتھ آ رہا ہے، آپ کو ویو دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ سکول ہے جہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے۔ جہلم ایک خوبصورت شہر ہے، وہاں پہ یہ ایک ایسا سکول ہے جہاں پہ بچے تعلیم جیسی سہولت سے محروم ہے اور ان کو سہولیات کا فقدان ہے۔ میرے ساتھ ایک چھوٹا ننھا بچہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ موسم مجھے بتائیں کہ اب باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی تو دھوپ ہے، اس سے روزانہ باہر ہی بیٹھتے ہیں یا اندر بھی بیٹھتے ہیں؟ نہیں سر، کیا نام ہے، ہم جب اندر بیٹھتے ہیں، ہم روز ہی 3 دن ہو گیا ہم باہر بیٹھ رہے ہیں۔ اگر کلاس کے اندر بیٹھیں گے تو چھت وغیرہ گر سکتی ہے، تو اس طرح سے ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی آپ نے یہ پہنا ہوا ہے، اور یہ بڑے زیادہ آپ نے سویٹر اور جرسی پہنی ہوئی ہے۔ وہ جب ہم صبح اسکول آتے ہیں تو سردی ہوتی ہے، تو آج تو دھوپ ہے۔ وہ تو اسکول آپ آتے ہیں تو سردی ہوتی ہے نا، تو یہاں آپ سردی میں بیٹھیں گے تو وہ کس طرح آپ مینج کریں گے سب کو؟ بس سردی لگ رہی ہوتی ہے تو یہ جیکٹ، ساکس وغیرہ کیپ بھی پہن کر آتے ہیں۔ تو کیا نام ہے، 3 دفعہ مہینے میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو فلو شو لگتا ہے آپ کو؟ جی فلو کے ڈر سے بھی جیکٹ وغیرہ پہن کے آتے ہیں۔ فلو کے ڈر سے فلو بھی ہوا، کھانسی بھی ہوئی ہے۔ آپ تو ہمارا مستقبل ہے، اگر آپ سے ہم اس طرح کریں گے تو کیا ہمارا مستقبل ہوگا؟ آپ کا تو مستقبل ہمیں تاریخ نظر آ رہا ہے نا۔ یس۔ تو مجھے بتائیں کہ والدین کو اپنے بابا سے بات ہوئی؟ بابا کو کہا بابا اسکول دوسرا میں نے کہیں اور مجھے بھیجے، یہاں پہ میں نے نہیں اسٹڈی کرنی؟ بابا سے کبھی بات ہوئی اس حوالے سے، یا ماما سے بابا سے بات ہوئی آپ کی؟
نہیں یہ اسکول تو اچھا، میں نے اس اسکول میں پڑھنا، میں نے مما سے آپ کے تو یہاں پہ دوست ہوں گے اس لیے آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہے نا، اسکول چینج نہیں کرنا، لیکن ماما بابا کے لیے تو مسائل درپیش ہوں گے نا، ان کو تو مسئلہ ہوگا کہ آپ چھوٹے سے ننھے سے ایک پھول ہیں، روزانہ آپ ہفتے میں 2 دفعہ ڈاکٹر کے پاس آپ کو لے کے جا رہے ہیں، تو یہ بڑے مسائل نہیں ہیں؟ جی یہ مسائل تو ہیں، اس لیے اس لیے ہم میری معذرت، میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جلد سے جلد نا دوسرے اسکول میں نا کیا نام ہے مستقل کر دیا آپ کو جائے۔ دوسرے اسکول منتقل کیا جائے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی اعلیٰ حکام سے درخواست کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تو بڑے دعوے کیے ہیں، پڑھا لکھا پاکستان، پڑھا لکھا پنجاب، تو کیا یہ پڑھا لکھا پنجاب ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ کر دیا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا اعلیٰ حکام سے دیکھ رہے ہیں سارے، کیا درخواست کرنا چاہیں گے؟ بس یہ درخواست ہے، کیا نام ہے یہ بچے ہیں تو کیا نام ہے یہ سردی سے کوئی بخار ہو رہا ہے، کسی کو نزلہ زکام ہو رہا ہے، اس لیے برائے مہربانی دوسرے دیکھیں جی، ننھے پھول کی آپ نے گفتگو سنی، بڑی پیاری انہوں نے باتیں کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مستقبل تباہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ ہم نے متعدد دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، سخت سردی کے اس موسم میں ہم نے 3 4 ہم نے سویٹرز پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم سخت سردی میں موسم سرما میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہو۔ میرے ساتھ ایک اور ننھا پھول موجود ہے، ان سے جانتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد حسین۔ اچھا، آپ نے تو ماشاءاللہ بڑے سویٹر، جرسی اور ساکس وغیرہ 2 3 پہنی ہوئی ہے، بتائیے گا کیا وجہ، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ آج تو دھوپ ہے نا، دھوپ کا تو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن کیا دھوپ نہیں ہوتی تب بھی ادھر ہی بیٹھتے ہیں؟ جی کتنے ٹائم سے، کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 2 4 دن ہوئے ادھر ہی ہیں۔ 4 دن سے آپ بیٹھ رہے ہیں ادھر؟ تو یہاں سے کبھی گھر گئے ہیں جب دھوپ نہیں ہوتی تو ماما بابا تو آپ کو باہر بھی نہیں نکلنے دیتے ہوں گے نا؟ جی تو یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے گھر جا کے بتایا ماما بابا کو کہ ہم نے اسکول تبدیل کرنا ہے، یہاں وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا ہیں؟ اس کی وجہ تو بتائیں مجھے پہلے۔ اس کی وجہ یہ بلڈنگ بھی کچی ہے اور ٹھنڈ بھی بہت ہے۔ بلڈنگ تو یعنی کہ آپ اندر بیٹھیں گے تو آپ کو خوف کے بادل ہی منڈلا رہے ہیں نا، وہاں پہ کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے وہاں پہ۔ اچھا، اور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے یہاں، یعنی کون سی جگہ سے آپ آ رہے ہیں؟ ڈوگ جمعے سے ہوتے دوگ جمعہ سے یہاں پہ آتے ہیں؟ راستے میں تو سردی لگتی ہی ہوگی، لیکن یہاں پہ جتنے گھنٹے بیٹھتے ہیں اس لیے مسئلے آپ کو درپیش ہیں یہاں پہ بھی۔ جی دیکھیں جی، آپ نے گفتگو سنی، میرے ساتھ کیمرہ مین آئے گا، آپ کو سارا ویو چیک کروائیں گے، یہ اسکول کا سارا ویو ہے، ان سائڈ کا بھی ویو چیک کروائیں گے، وہ جگہ بھی آپ کو ہم اس ویڈیو میں دکھائیں گے جہاں پہ تھوڑا سا جو بلڈنگ کا آپ کو سارا ویو دکھائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر جیلم میثم عباس سے درخواست ہے کہ خدا را رحم کریں، جو متعلقہ اداروں سے بھی درخواست ہے کہ آپ چند سیکنڈ کے ڈسٹنس کے اوپر ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہے اور ڈی ای او مردانہ کا ساتھ دفتر ہے، میرے رائٹ سائڈ پہ ہے، تو یہ بچے، ان کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو سکھانا ہے، پڑھانا ہے، کہ اپنے بچوں کو ہم اس طرح بٹھائیں گے۔ دکھائیں جی کیمرہ مین، ایک دفعہ پھر دکھائیں گے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ یہ سارے یہ بچے ہیں بیچارے، اور یہ ابھی تو دھوپ موجود ہے، لیکن دھوپ اگر نہیں موجود ہوگی تو سخت سردی کے موسم میں یہ یہاں پہ تعلیم حاصل کریں گے۔ ابھی یہ اوپن ہو رہا ہے جی لاک، آپ کو اندر کا ویو ہم دکھاتے ہیں، اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ دیکھیں جی، یہ ان سائڈ کا ویو ہے، یہ وہ روم ہے، اور یہ اوپر کیمرہ میں دکھائے جی، یہ دیکھیں، یہ وہ اسکول کی چھت ہے، جس کی وجہ سے بچے یہاں پہ کس طرح بیٹھیں گے مجھے آپ بتائیں۔ اگر بچے یہاں پہ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی مس ہیپ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور انتظامیہ وجہ یہ خدا را اس طرف نوٹس لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بڑے دعوے کیے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہم نے پڑھا لکھا پنجاب بنانا ہے۔ ہم نے کس طرح پڑھا لکھا پنجاب بنانا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل صرف تاریک کرنا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں کس طرح بیٹھیں گے، چھت تلے کس طرح بیٹھیں گے، دیکھیں یہ کیمرہ میں دکھایا آپ کو۔ ابھی ہم آپ کو ان سائڈ کا بھی ویو دکھاتے ہیں۔ یہ وہ اسکول ہے جو گورنمنٹ کا اسکول ہے، لیکن گورنمنٹ کے اسکول میں سہولیات کا فقدان ہے۔ اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز تک کے لیے اپنے میزبان چودھری تصور کو دیں اجازت، اللہ نے کے بان۔